آپ ایز جج آف دی ہائی کورٹ آپ نے کیا محسوس کیا کہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ جو ہمارے نیو انٹرنٹس ہیں وہ کیوں ڈپریشن کا اور فرسٹریشن کا شکار ہے؟ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، میں نے کہا آپ پڑھا کریں، مجھے آپ سے یہ شکایت ہے آپ لوگ پڑھتے نہیں۔ تو وہ کہنے لگا جی کیا پڑھیں، جب کلائنٹ ہی کوئی نہیں آئے گا تو ہم کیا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بڑا ہی اچھا پروفیشن ہے، ہمارے پاس ان کے لیے گلے شکووں کی ایک لمبی لسٹ ہے کہ جی ینگ لوگ ایسا نہیں کر رہے، لیکن ہم ان کو بتا نہیں رہے۔ میں اگر اپنا احتساب کروں تو میں نے ان کی گائیڈنس کے لیے کیا کیا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ان کے لیے کوئی باقاعدہ اسٹڈی سرکلز جو ہیں ان کا آپ کوئی آغاز کیجئے۔ ان کے اساتذہ یا ان کے مینٹورز، کیا ان دونوں پر کوئی فرض عائد نہیں ہوتا کہ یہ ان کو باقاعدہ ٹرین کریں تاکہ وہ ایک بہترین کوالیفائڈ لائرز بن کے پروفیشن میں آئیں؟ بات یہ ہے میرے اندر بھی کوئی شوق ہے یا نہیں ہے، ایگزیکٹلی۔ اور میرا ٹارگٹ ہی صرف یہ ہے کہ میں نے ڈگری لینی ہے اور میں نے چلے جانا۔ آپ کے ایسے بھی کلاس فیلوز ہوں گے جو سب سے آخر پہ لاء کالج کی لائبریری چھوڑتے ہوں گے، اور آپ کے ایسے دوست بھی ہوں گے جو کبھی بھولے سے بھی لائبریری میں نہیں جاتے ہوں گے۔ ایک چیز جو میں پورے وثوق اور ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، چونکہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ بڑا خوبصورت ادارہ ہے، جو اس سے پیار کرتا ہے نا اس کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اٹس مائی کنوکشن۔ کچھ لوگوں کے لیے سروائیول کی جنگ بھی ہوتی ہے۔ پیسہ آپ کو اچھا وکیل نہیں بنا سکتا، لیکن وکالت سے آپ جتنا پیسہ چاہیں آپ کما سکتے ہیں۔ پرابلم وہیں پھر آ جاتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ اوور نائٹ سارا کچھ ہو جائے۔ یہ دل کی بستی ہے، یہ بستے یہ ایک دن میں نہیں بس جاتی وکالت، اس میں اٹ ٹیکس ایجز۔ راستہ کٹھن ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کی منزل آپ کو مل جاتی ہے، آپ کی ساری تھکاوٹ آپ کو بھول جاتی ہے۔ السلام علیکم، آئی ویلکم یو ٹو اندر شو آف لیگل آئی۔ آج ہمارے ساتھ قانون کی دنیا کی ایک بہت مایہ ناز شخصیت، جن کا تعارف میں کروانے سے پہلے کچھ ان کی بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا۔ انہوں نے 1984 میں بار جوائن کیا۔ 1999 میں he was inducted as additional sessions judge. In 2007 he was promoted as district and sessions judge Muzaffargarh, and he served on 4 other stations as well. 2011 میں he served as member inspection team of the Lahore High Court. 2012 سے 2014 تک he served as registrar Lahore High Court. And finally in 2015 he was elevated as judge of the Lahore High Court. As judge of the Lahore High Court انہوں نے 32,000 سے زائد ججمنٹس رینڈر کی۔ He was one of the finest judges of the Lahore High Court، اور یہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ ایک رہا میرے لیے کہ اٹ واز اے پرائڈ کہ میں ان کی کورٹ میں اپیئر ہوتا رہا، اینڈ آئی فاؤنڈ ہم ٹو بی اے ویری ویری ہائیسٹ کیلیبر جج۔ ٹوڈے وی ہیو ود اس جسٹس ریٹائرڈ سردار احمد نعیم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ انجوائے کر رہے ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ؟ جی بالکل، وائی ناٹ۔ اچھا سر، آپ سے میں جو آج بات کرنا چاہوں گا اور ہمارے ویورز بھی جو سننا چاہیں گے، سوال یہ ہے کہ جو ہمارے نیو انٹرنٹس آ رہے ہیں اس پروفیشن میں، وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ آپ ایز جج آف دی ہائی کورٹ آپ نے کیا محسوس کیا کہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ جو ہمارے نیو انٹرنٹس ہیں وہ کیوں ڈپریشن کا اور فرسٹریشن کا شکار ہیں؟ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں ان میں سے جو بنیادی بات مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج کا ینگسٹر یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز اوور نائٹ ہو، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ بے شک۔ زمانے میں کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ مختلف پیکیجز آپ کو آفر کیے جاتے ہیں، مختلف انسینٹیو آپ کو دیے جاتے ہیں، یہ چیزیں وکالت میں ممکن نہیں ہیں۔ ایک بڑا عام سا محاورہ آپ نے سنا ہوگا اپنے ارلی ڈیز میں اسکول کے دنوں میں کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر۔ ینگسٹر کے ساتھ پرابلم یہ ہے جو میری سمجھ میں آ سکی ہے کہ وہ 6 مہینے بعد اپنا کمپیریزن اپنے سینئر کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹرو۔ اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرے نام پہ اور میرا جو ہے وزٹنگ کارڈ اس پہ بھی ایڈوکیٹ چھپا ہوا ہے، میرے سینئر کے نام کے ساتھ بھی ایڈوکیٹ چھپا ہوا ہے،
اور میرے جو سینئر ہیں ان کا بہت بڑا ایک چیمبر ہے، ان کا ایک نام ہے، ان کے پاس ایک بہت بڑا بینگلو ہے، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہیں، تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ لیکن ایک چیز کی طرف وہ دھیان دینا پسند نہیں کرتا کہ اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے اس بندے نے کتنا زہد کیا ہے، اس نے کتنی محنت کی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنا استحقاق کلیم کرتا ہوں میرٹ کے بغیر۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، میں نے کہا آپ پڑھا کریں، مجھے آپ سے یہ شکایت ہے آپ لوگ پڑھتے نہیں۔ تو وہ کہنے لگا جی کیا پڑھیں، جب کلائنٹ ہی کوئی نہیں آئے گا تو ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل اس بات کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ ایک جو بندہ یہ کہے کہ جی میرے پاس کسٹمر کوئی آئے گا تو میں شٹر اٹھاؤں گا، تو اگر نہیں آئے گا تو میں شٹر پھینک دوں گا، تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ آپ لوگ جو ہیں، جو میں اپنے ینگ دوستوں سے بات کر رہا ہوں، یہی پیشن مجھے آپ کے پروگرام میں لے کے آیا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی اچھا پروفیشن ہے۔ مجھے ان بچوں پہ بڑا پیار آتا ہے، اور میرے شاید ایک جذبہ جو مجھے یہاں تک چھوڑ گیا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ان کے لیے گلے شکووں کی ایک لمبی لسٹ ہے کہ جی ینگ لوگ ایسا نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، ان کو ایسا کرنا چاہیے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم ان کو بتا نہیں رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اپنا احتساب کروں تو میں نے ان کی گائیڈنس کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کبھی اکا دکا جملے جو کبھی چلتی عدالت میں بول دیے ہوں گے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ان کے لیے کوئی باقاعدہ اسٹڈی سرکلز جو ہیں ان کا آپ کوئی آغاز کیجئے، اس سمت میں آئیے، اور یہ پروفیشن بہت اچھا پروفیشن ہے، اور جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اٹس اے میچ لیس پروفیشن، یہ بالکل سچ ہے، بشرطے کہ اس کو آپ بطور پروفیشنل لیں تو ناٹ ادروائز۔ سر بات آپ نے جو کہی ہے بالکل درست ہے، لیکن کہتے ہیں کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر ہم اپنے ینگ انٹرنٹس کو صرف یہی کہہ دیں کہ محنت کریں، کتابیں پڑھیں، فوکس کریں، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ لاء کالجز جب وہ اپنی تعلیم لے رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جب وہ چیمبرز میں آتے ہیں ان کے اساتذہ یا ان کے مینٹورز، کیا ان دونوں پر کوئی فرض عائد نہیں ہوتا کہ یہ ان کو باقاعدہ ٹرین کریں تاکہ وہ ایک بہترین کوالیفائڈ لائرز بن کے پروفیشن میں آئیں؟ آپ بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یو آر آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل، آپ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فائنل پروڈکٹ آپ کے سامنے کیا آ رہا ہے۔ اور ہم نے اکثر ہائی کورٹ میں بھی دیکھا ہے کہ ججز جو ہیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، نالا بھی ہوتے ہیں کہ جو ینگسٹر آ رہے ہیں، جو ینگ لاٹ آ رہی ہے، they are not fully equipped, they are not fully trained, they even do not know the manners, how to dress up and how to appear before a judge of the high court۔ آپ کا ایک کتنا وسیع تجربہ ہے، آپ کیا ایڈوائز کر سکتے کہ دونوں کو کیا رول پلے کرنا ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا تفصیل طلب جس کا جواب ہے، وہ صرف اگر آپ اس کو لاء کالج کے کھاتے میں ڈالیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر صرف اس کے مینٹور پہ ڈال دیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بات یہ ہے میرے اندر بھی کوئی شوق ہے یا نہیں ہے، ایگزیکٹلی۔ مجھے کون سا وہ جذبہ ہے جو موٹیویٹ کرے گا، میں کیسے قریدوں گا، میری وہ جو انکویزیٹوریل نیچر ہی نہیں ہے تو میں نے کرنا کیا ہے؟ اف آئی ایم اے سائلنٹ اسپیکٹیٹر اور میرا ٹارگٹ ہی صرف یہ ہے کہ میں نے ڈگری لینی ہے اور میں نے چلے جانا، تو وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن آپ بھی طالب علم رہے، میں بھی رہا، آج کے دن تک بھی ہم طالب علم ہیں، آپ کے ایسے بھی کلاس فیلوز ہوں گے جو سب سے آخر پہ لاء کالج کی لائبریری چھوڑتے ہوں گے، بے شک۔ اور آپ کے ایسے دوست بھی ہوں گے جو کبھی بھولے سے بھی لائبریری میں نہیں جاتے ہوں گے۔ تو یہ تو اپنا اپنا ایک جذبہ، ایک شوق ہے اور ایک جنون ہے۔ میں آپ کو جنون کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد بزرگوار کو کہا، میں نے کہا سر یہ ایک ہی لائن پڑھ کے آپ کو بوریت نہیں ہوتی؟ ان دی لاہور ہائی کورٹ لاہور، ان دی لاہور ہائی کورٹ لاہور، ہر بریف میں یہی چل رہا ہے۔ تو انہوں نے بڑا ہلکا سا مجھے اسمائل دیا، کہنے لگے اس سے بوریت نہیں ہوتی، اسی سے تو ہماری زندگی میں بہاریں ہیں، اسی ادارے سے، اسی کام سے تو اللہ پاک نے ہمارا رزق وابستہ کیا ہوا، تو اس سے مجھے بوریت کیسے ہو سکتی؟ ایک چیز جو میں پورے وثوق اور ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، چونکہ میرے ساتھ یہ ہوا،
یہ بڑا خوبصورت ادارہ ہے. جو اس سے پیار کرتا ہے نا اس کو بہت کچھ ملتا ہے. اٹس مائی کنوکشن. اس کی بلڈنگ خوبصورت ہے, اس کا اندرون بہت خوبصورت ہے, اس میں کام کرنے والے لوگ بہت اچھے ہیں, اور آپ صرف ایک خاص عقیدت, ایک محبت اور ایک جذبے سے اس میں کام کیجئے, اللہ بڑی مہربانیاں فرماتے ہیں, بہت بہتر ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. سر یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک جو ینگ انٹرنٹس ہیں وہ کس طرح دے کین اوور کم دیئر ہرڈلز, دیئر ڈپریشن, دیئر فرسٹریشن وائل دے آر ان دی پروفیشن. ون ٹو, ناٹ ایوری ون کمز فرام اے ویری نوبل بیک گراؤنڈ. یا کچھ لوگوں کے لیے سروائیول کی جنگ بھی ہوتی ہے, تو ایسی کیا ہینڈ فل ٹپس آپ دے سکتے ہیں ایسے بچوں کے لیے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو فلرش کرنا ہے اور اسٹیبلائز کرنا ہے اس پروفیشن میں؟ دیکھیے, میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, میں نے بارز میں بھی یہ بات کی, میں نے لاء کالجز میں بھی یہ بات کی, کہ وکیل بننا اور پیسہ کمانا یہ دو متضاد باتیں. یہ میں ینگسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. پیسہ آپ کو اچھا وکیل نہیں بنا سکتا, لیکن وکالت سے آپ جتنا پیسہ چاہیں آپ کما سکتے. پرابلم وہیں پھر آ جاتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ اوور نائٹ سارا کچھ ہو جائے. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے, دیٹ ٹیکس ٹائم. ہمارے ایک بزرگ استاد تھے یہاں سیشنز کورٹ میں ہمارے پاس بیٹھا کرتے تھے, تو وہ وکالت کے بارے میں ایک بڑا سادہ لیکن بڑا سچا اور ایک اچھا شعر سنایا کرتے تھے کہ یہ دل کی بستی بستی ہے, یہ بستے بستے بستی, یہ ایک دن میں نہیں بس جاتی وکالت, اس میں اٹ ٹیکس ایجز. اگر آپ کے پاس صبر ہے, اگر آپ کا جو ڈیسٹینیشن منزل جو ہے وہ آپ نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے, آپ محنت کرتے جائیے صبر کے ساتھ. راستہ کٹھن ضرور ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ کی منزل آپ کو مل جاتی ہے, آپ کی ساری تھکاوٹ آپ کو بھول جاتی ہے, آپ کو تمام آپ کے مصائب اور تکالیف ان کو یکسر آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن اس منزل تک پہنچنا کیسے ہے, اس منزل تک کتنے معاملات جو ہیں ان کو آپ نے فیس کرنا ہے, اس کے لیے آپ کا وہ جو ہے نا ثابت قدمی, وہ بڑا ایک اہم رول ادا کرتی ہے. اچھا سر, ثابت قدمی تو ہے, لیکن اگر جیب میں پیسے نہ ہوں, آپ کو کسی قسم کی رینیومریشن نہ ملے, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس پروفیشن میں سروائیو کرنا مشکل ہے؟ اور اگر ایسی صورتحال ہوگی تو دین دی ینگسٹرز ول ہیو ٹو میک ویری سیویئر کمپرومائزز, اور جب آپ کمپرومائز کریں گے تو پھر اس پروفیشن کی خوبصورتی تو نکھر کے سامنے نہیں آئے گی نا. اس کو کس طرح آپ کے نزدیک کیا سدباب ہو سکتا ہے کہ کس طرح سروائیول اور ان کی فلرشنگ انشور کی جا سکتی ہے؟ میں جب شروع میں آیا اپنے سینئر کے پاس, تو ان کے ساتھ میں نے ٹرائل کا کام کرنا شروع کیا. تو آپ بھی اسی شعبے سے وابستہ ہیں. نارملی جونیئرز کو اتنا کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا, اور اگر آپ لاء کی اور رولز کی بات کریں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جونیئر جو ہے وہ سینئر کو فی پے کرے گا منتھلی کام سیکھنے کے لیے. میرا خیال ہے یہ پروویژن ہم میں سے کوئی نہیں پڑھتا, نمبر 1. نمبر 2, ایک بزرگ نے مجھے یہ کہا کہ بیٹے جب کام کرتے ہیں نا تو کسی کی مرضی کا کرتے ہیں, اور کام اس طریقے سے کرو کہ اس کی مجبوری بن جاؤ. میں نے اس جملے پہ عمل کیا. تو ایک دن میرے استاد بزرگوار نے مجھے کہا کہ ڈو یو کیپ یور ڈائری؟ میں کہا جی سر. کدھر ہے؟ تو میں نے اپنے ڈراور سے وہ ڈائری نکالی. کہنے لگے ناؤ آن ورڈ میرے پاس جو بھی کیس آئے گا میں آپ کو پر بریف 1000 دیا کروں گا. بہرحال وہ ہم دفتر میں بیٹھے تھے, وہ بعد میں اٹھ کے جب چلے گئے تو ہمارے جو کلرک تھے انہوں نے میرے کان میں آ کے یہ کہا, انہوں نے کہا آپ نے کیا بات کی ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ بڑے لکی آدمی ہو, انہوں نے آپ کو خود کہا کہ یہ آپ کو پر بریف 1000 دیا کریں گے. میں نے کہا میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا. تو میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھا. جب میں نے ان کا چیمبر چھوڑا تو وہ میرے کلاس فیلو کو ملے, تو وہ کہنے لگے کہ میں بہت خوش ہوں اپنے اس شاگرد پہ کہ یہ بڑی جلدی میرے سے یہ ٹرائل کا کام سیکھ کے نکلا.
اب جب میں کورٹ آف اپیل کے لیے اپنے دوسرے سینئر کے پاس آیا تو وہ مجھے جو پہلا چیک ملا وہاں سے وہ 1000 کا تھا، نیشنل اینڈ گرین لیز بینک کا. تو سچی بات ہے مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا یہ تو بڑے کم پیسے ہیں، اور وہ مجھے کام دیتے رہتے تھے، میں چپ کر کے کرتا رہتا تھا. شاید مجھے اچھا بھی نہیں لگتا تھا. یہی بات جو آپ نے کی کہ پیسے بھی نہ ملیں تو کام کرنے پہ دل نہیں کرتا. تو مجھے سمجھانے والوں نے یہ سمجھا دیا تھا کہ کام ایسے کرو کہ دوسرے کی مجبوری بن جاؤ. تو پھر ایک وقت ایسا آیا اسی چیمبر میں کہ مجھے میرے استاد بزرگوار نے یہ کہا کہ آپ ہائی کورٹ سنبھالو، مجھے صرف سپریم کورٹ تک محدود رکھو، بقیہ جتنا کام ہے بورڈ آف ریونیو کا، سروس ٹریبیونل کا، دیگر جو ٹریبیونلز ہیں وہاں آپ جایا کریں، میں نہیں جانا چاہوں گا. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ میں گھر سے صبح 7:30 آتا تھا اور میرا واپسی کا ٹائم کوئی نہیں تھا. آخری ٹائم جو میں نے اپنے دفتر کو چھوڑا وہ میری جو یادداشت میں محفوظ ہے وہ 2:45 بجے صبح تھا. صبح 7 بجے آ کے اور 3:30 اباؤٹ 2:45 AM وہ میں اپنے گھر واپس گیا تھا. سر یہ بتائیے کہ آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں کہ آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے، آپ نے پیشن سے کام کرنا ہے، لیکن اگر اس کا فائنینشیل ریوارڈ نہیں مل رہا، وہ آپ نے تو کہہ دیا کہ آپ مجبوری بن جائیں، لیکن اگر ایک بچے کو وہ اپرچونٹی ہی نہیں مل رہی ہے، میں کوٹ نہیں کروں گا لیکن ایک ہمارے دوست تھے جو ایک بڑی فرم میں گئے، ڈسپائٹ سرونگ دیئر فار مینی منتھس ہی واز ناٹ ایون گیون اے بریف ٹو اسٹڈی. تو بتائیں کہ وہ بچہ جو 5-6 مہینے لگائے اور اس کو بریف نہ دیا جائے، اس کو ایک انکلوسیوٹی فیل نہ ہو، تو وہ کس طرح آگے چل کر اپنے آپ کو منوائے گا؟ اپرچونٹی کی بات ہے. اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا ایک بہتر حل ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اس آفس میں رہنا یہی اس کی وکالت میں سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہے؟ اپرچونٹیز کے لیے تو اور بہت سے وسٹاز اس کے پاس ہیں. وہ نوجوان کسی دیگر دفتر میں بھی جا سکتا ہے اور وہاں کام کر سکتا ہے. میں جو سمجھ رہا ہوں اس میں جو مجھے ایک اور وجہ نظر آ رہی ہے ینگسٹرز میں فرسٹریشن کی، ہم نہ محنت تو کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی ہم خود ہی چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوا کرتا، یہ ہو نہیں سکتا. اٹ از اگینسٹ نیچر. دیکھیے جس پروفیشن سے آپ وابستہ ہے نا، اس کو آپ وکیل بولتے ہیں. وکیل کی جب آپ بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو خدائے بزرگ و برتر کا کیا نام ہے؟ الوکیل. ٹھیک ہے، اٹ از 52nd نیم آف اللہ. اور الوکیل کا مطلب ہے بے پناہ خوبیوں کا حامل، بنانے والا، حکمت والا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کا انگریزی ورژن دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یونیورسل ٹرسٹی. رائٹ. تو الوکیل پہ وکیل ٹرسٹ کرے گا تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی. میرا کام ہے صرف محنت کرنا. مجھے نہیں پتا اس کا ریوارڈ کیا ہے. عرف عام میں جیسے سادہ الفاظ میں آپ کہتے ہو کہ مالی کا کام صرف پانی دینا ہے. اس پودے کو کتنا پھل لگنا ہے، کس سیزن میں لگنا ہے، کتنا نہیں لگنا، کتنا لگ کے گر جانا ہے، کتنا لگ کے خراب اترنا ہے، یا سارے کی ساری لوٹ بڑی زبردست اترنی ہے، یہ تو اب کسی کے اختیار میں ہے. میرے اختیار میں تو نہیں ہے. البم کی ہر تصویر کبھی ایک جیسی نہیں ہوا کرتی. آپ کے سارے کلاس فیلوز ایک جیسے ہو نہیں سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے یہ من جانب اللہ ہے. دیکھیے نا، ایک بندہ جو ہے وہ 24 گھنٹے بیٹھ کے کام کر سکتا ہے، ایک بندہ 24 گھنٹے سوتا ہے، ایک بندہ 12 گھنٹے بعد گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، ایک بندہ اس کو چپ بھی کسی اور ڈفرینٹ لگی ہوئی ہے، ایک کو اور لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہر بندے کی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈفرینٹ آتی ہے. اب میں یہ کہوں کہ جی یہ جو میرا دوست ہے یہ 12 گھنٹے کام کر کے 12,000 کما رہا اور میں 12 گھنٹے کام کر کے 5,000 بھی نہیں کما رہا، تو ممکن ہے میں کیپیسٹی وائز شاید میری اہلیت اتنی نہ ہو یا میری آؤٹ پٹ اتنی نہ ہو، یا وقت کے ساتھ میں ان چیزوں کو انکلکیٹ کروں اپنے اندر تو میں اس کو اوور کم کر جاؤں.
لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ قدرت پہ چھوڑنی چاہیے. ہر چیز بندے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ہم یہ کیوں نہیں جانتے اور ہم یہ چیز کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی گئی ہے, میں نے صرف یہ ڈیوٹی پرفارم کرنی. میں جب تک اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں, یہ فلسفہ میرے قابو میں ہی نہیں آتا کہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے, میں اس طرف کیوں نہیں چلتا. یہ اگر آپ کہتے ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل, واٹ ڈز اٹ مین؟ کہہ دو کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اب کہنا بھی ہے اور اس کو ماننا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ انگریزی میں جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یو ڈو یور بیسٹ اینڈ یو لیو دی ریسٹ ٹو اللہ. آپ کے جو بس میں ہے وہ میکسیمم آپ کیجیے. اب اس پودے کو پھل لگنا ہے کتنا نہیں لگنا ہے یہ اب میرے بس میں نہیں ہے. جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ کرتے جائیے. اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ ہم سب کا جو شعبہ ہے نا وہ انصاف ہے. ہم سب اس سے وابستہ ہیں. اللہ سے اس کا انصاف مانگنا نہیں چاہیے, شاید ہم اس کے حامل ہی نہیں ہیں. اللہ سے اس کا کرم اور اس کا رحم مانگنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ نیک نیتی سے صبر کے ساتھ محنت کرتا رہے, اپنے 20-30 سال ایک کام کو دے, تو اللہ کو آپ ناانصاف سمجھتے ہیں؟ آپ کو آپ کے کام کا اجر ملتا ہے. صبر کرنے والوں کے لیے اجر ہے. اب آپ دوسرا لفظ جو ہمیں جب آپ الوکیل کو پڑھتے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں صرف اس لفظ کی سمجھ آ جائے کہ واٹ ڈز الوکیل مین, تو یہ آپ نے بڑا خوبصورت ٹاپک آج خود ہی چن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ساری فرسٹریشن ہی ختم ہو جاتی. الوکیل کے کھاتے میں 3 چیزیں آتی ہیں. الوکیل مین ٹرسٹی, الوکیل مین گارڈین, الوکیل مین پروٹیکٹر. اور کیا چاہیے آپ اس پہ ٹرسٹ تو کیجئے, آپ ٹرسٹ تو کیجئے. یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا رزق یہاں نہیں پھیلا ہوا, یہ اوپر سے آتا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ نے اس کو گارڈین بنایا ہوا ہے. نمبر 3, آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے. تو جو وہ آپ نے سورہ آل عمران کی وہ جو آیت اگر آپ کی نظر سے گزری ہے حضرت ابراہیم کے حوالے سے, تو وہ کیا تھا کہ کہہ دو کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. نمبر 1. نمبر 2, وکیل سے جو اگلا لفظ بنتا ہے نا وہ بنتا ہے توکل کا. تو اللہ پہ ہمیں توکل کرنا چاہیے. یہ بات تو آپ کی بالکل بجائے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ون ہیز ٹو بی ویری پیشنٹ ان دس پروفیشن. لیکن ایک چیز جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ڈو یو نو واٹ ڈز قرآن سے اباؤٹ ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ جو صبر توکل کرنے والے ہیں اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے, اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہوتا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بینچ ہے وہ کیا پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہے ان دی ڈیولپمنٹ آف دیز ینگ لائرز؟ ایک عام تاثر ہے جو یہ دیکھا جاتا ہے یا محسوس کیا جاتا ہے جنرل پبلک میں کہ ینگسٹرز کو ریلیف نہیں ملتا. تو کوئی بھی کلائنٹ ان کو ایک کیس دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دینے کی بجائے کسی ایک مڈل ایج. نہیں, میں آپ کے سوال سے ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا تعلق بینچ سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق کلائنٹ کی سائیکی سے ہے. ٹھیک ہے. کلائنٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ وکیل صاحب جن کا سارا سر سفید ہے, اینک پہنی, مونچھیں ان کی سفید ہیں, وہ بہت بڑھیا وکیل ہے. انہوں نے بے شک ریٹائرمنٹ کے بعد وکالت شروع کی ہو, اور ایک نوجوان جس کے کمپیریٹیولی بال اتنے سفید نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ان سے سینئر ہوگا ڈیوریشن میں, لیکن وہ کلائنٹ اس کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ اس نے سینیورٹی کا جو معیار رکھا ہوا ہے وہ بالوں کی چاندی رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی اپنی ہی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. تو جب اس کی اپنی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو وہ وکیل صاحب کو کیسے سیٹسفائی کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ اپنے بریف پہ محنت کیجئے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دی ریسٹ ٹو اللہ. آپ کو ریلیف ملے گا, آپ کو ضرور ملے گا. اب مگر آپ نے میرے سے بات سننی ہے تو اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ جی میں آپ کا کوٹ جب آپ لگاتے تھے تو میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ آپ انکریج کرتے تھے ینگسٹرز کو کہ آپ تیار کر کے آئیے, بے شک اگر آپ کے سینئر کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ آرگیو کیجئے. تو آئی تھنک اگر بینچ پر بیٹھے جتنے بھی ججز ہیں اگر اس قسم کا ایک سٹیپ لے لیں تو
اس کا بہت فائدہ ہوگا ینگسٹرز کے لیے؟ دیکھیے، ایک دوسرے سے توقعات وابستہ کرنے کی بات، اب اگر اس کے جواب میں یہ کہوں کہ ایک نوجوان جو میرے پاس پیش ہوتا ہے، میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ان کے کالر کا بٹن کھلا ہوتا ہے، ٹائی کی نوٹ یہاں ہوتی ہے، ٹیلی فون اس نے یہاں رکھا ہوتا ہے، اس کو کیا موقع میں دوں؟ مجھے بتائیے۔ یہیں سے تو اس کا شوق چھلکتا ہے کہ اس کو شوق کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا قصہ سنا دیتا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے بندے کو خود پیش کرنا چاہیے احتساب کے لیے۔ میں نے جب وکالت شروع کی اور ہائی کورٹ میں میری انرولمنٹ ہوئی، تو اس زمانے میں یہ جو کاز لسٹ آتی تھی، یہ سائیکلو سٹائل آتی تھی، تو وہ مشین سے نکال کے تو بار کے جو ملازمین تھے، وہ جو ممبران ہوتے تھے، ویکلی ان کے دفاتر میں جا کے ڈراپ کر دیتے تھے۔ ویری فرینکلی شروع میں انرول ہوئے تھے، کام نہ ہونے کے برابر تھا، اور بہت کبھی کام آ جاتا تھا تو مہینے میں 1-2 کیس آ جاتے تھے۔ کام میں نے جتنا بھی کیا، جو بھی میری اوقات تھی، میں نے ہائی کورٹ میں ہی زیادہ کیا۔ تو میں وہ کاز لسٹ جو تھی وہ بیٹھ کے میں ساری خود گو تھرو کرتا تھا۔ اس میں ڈی بیز دیکھتا تھا کہ کون کون سے ڈویژن بینچز بنے ہیں کرمنل سائڈ پہ، اور اس دور کے جو اچھے وکلا صاحبان تھے وہ کس کس بینچ میں کس کس تاریخ کو کس کس کیس میں پیش ہونا انہوں نے۔ مثلاً اللہ پاک کو ہمارے ان سینئرز کو غریق رحمت کریں، ان میں بیرسٹر اعجاز بٹالوی صاحب تھے، خواجہ سلطان صاحب تھے، اور اس دور کے جو اچھے وکلا تھے اقبال بھٹی صاحب ہوا کرتے تھے۔ تو میں بیٹھ کے، میاں بدیع الزمان صاحب تھے، تو یہ وہ لوگ تھے جو اتھارٹی تھے کرمنل لاء پہ، تو میں بیٹھ کے ان کے کیس اپنی ڈائری میں اس تاریخ میں لکھتا تھا، اور اس دن جا کے صبح ریڈر سے میں پوچھ کے آتا تھا کہ ڈویژن بینچ کس وقت کام شروع کرے گا، اور پیچھے میں بالکل ایک سامع کی حیثیت سے بیٹھ جاتا تھا، اور وہاں پہ جو گفتگو ہوتی تھی اور وہاں پہ جو پروسیڈنگ ہوتی تھی، میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے مشعل راہ تھی۔ وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب یہ بات میں نے ابھی یہاں ختم نہیں کی، آج کا اگر آپ میرے سے سننا پسند کریں گے، آپ خود بھی اس کے وٹنس ہوں گے، ابھی جج صاحب آرڈر پورا لکھا کے فارغ نہیں ہوتے تو روسٹم پہ وکیل صاحب نظر نہیں آتے۔ جی بے شک۔ واٹ از دس؟ یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ صبر کی کمی ہے۔ ہاں، اس کو میں دوسری طرف پھر کنیکٹ کرنے لگا ہوں، یہ ہیں وہ باتیں جو ہم نے بتانی ہیں اور جو ہم نہیں بتاتے۔ ان کو قصوروار ہم ضرور گردانتے ہیں، لیکن ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں۔ ان کو بتانا چاہیے کہ جب تک جج صاحب آپ کے کیس میں آرڈر لکھوا رہے ہیں، یو آر ناٹ سپوز ٹو لیو دی روسٹر۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے سینئر سے ملنی ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں، بشرطے کہ ہمیں سیکھنے کا بھی شوق ہو، ہمیں یاد رکھنے کا بھی شوق ہو۔ میں بینگ جج اپنی اوپن کورٹ میں ینگسٹروں کے ساتھ میں ان کو ڈسکریج نہیں کرتا تھا، لیکن میں ان کو یہ ضرور کہتا تھا کہ یار یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یو ڈونٹ پلے ود یور سیل فونس اینڈ یو آر سپوز ٹو بٹن اپ یور شرٹ اور یو آر سپوز ٹو بی ان پراپر روبس۔ اگر آپ اپنا یونیفارم وکیل کا دیکھیں، اس کا گرمیوں میں تو کنٹراسٹ ہے ایسا بلیک اینڈ وائٹ کا، تو بندہ ویسے ہی بڑا سمارٹ لگتا ہے۔ ہمارا تو یونیفارم جو ہے یہ اگر ہم نے پہنا ہو اور اچھے طریقے سے ایک ینگسٹر ڈریس اپ ہوا ہو، ہی لکس ویری نائس، ویری ہینڈسم۔ اچھا سر، ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس پروفیشن میں شارٹ کٹس تو نہیں ہیں، لیکن کچھ غالباً یوزفل ٹپس ہیں جو کہ بہت میٹر کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل جوائننگ گڈ لا فرم، اسٹیبلشنگ یور اون چیمبر، بینگ ویل ڈریسڈ، ہیونگ اے فورن ڈگری۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ 4 چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں ان سے فرق پڑتا ہے، اور کیا وہ جو ٹینیور ایک لانگ ہے وہ کچھ شارٹن ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ مجھے اس میں کامیابی ملنی کب ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اس نے میرے لیے کیا ترتیب کیا ہوا ہے پروگرام، غیب کا علم میرے پاس ہے نہیں۔ ہر بندے کی اپنی ٹریجیکٹری، ہر بندے کے پاس ایک اپنا جو ہے وہ اس کا لائحہ عمل ہے۔ میں کسی طریقے سے اس راستے میں پہنچنا چاہ رہا ہوں، آپ کسی اور طریقے سے جانا چاہ رہے ہیں، ایک صاحب جو ہیں وہ کوئی اور راستہ اپناتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ہیں۔ آپ کو لک فیور کر جاتی ہے، ایک بندہ لکی ثابت نہیں ہوتا،
ایک بندے کے کچھ معاملات کو مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو پراپرلی ٹائم ہی نہیں دے پاتا. ٹھیک ہے, سے کہ ایک بندے کی والدہ یا والد یا والدین دے آر سیریسلی ill, تو وہ کیا کرے؟ وہ پراپر ٹائم نہیں دے سکے گا. وہ آپ کا کلاس فیلو, آپ اکٹھے گریجویٹ ہوئے, آپ اکٹھے پروفیشن میں آئے, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, وہ پیچھے رہ گیا, آپ تھوڑا آگے آگے. ایک اور دوست کو لکیلی کو ایسا اچھا کوئی بریف ملا جو اس کو فلیش کر گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ اپنا محنت سے کام کریں, نیک نیتی سے کام کریں اور دل جمعی سے کام کریں. اللہ بڑا قریب ہے. اچھا سر, ان دی اینڈ اینی نگیٹس آف ایڈوائس فار دی نیو انٹرنٹس؟ نیو انٹرنٹس کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا جی کہ خیالوں کی دنیا سے نکلیں, حقیقی دنیا میں آئیں, محنت کرنا سیکھیں, محنت کریں اور بہت جلد جو ہے وہ نتائج کی توقع نہ کیا کریں. تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اور وہی بات جو آپ کو پہلے سنائی ہے کہ یہ دل کی بستی بستی ہے, یہ بستے بستے بستی ہے. ابھی تو ہم نے, وہ کہتے ہیں نا کہ کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے. ابھی 2 سال میں اگر میں یہ سمجھوں یا 4 سال میں, ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو میں سناتا ہوں. میں نے جب اپنے سینئر کے ساتھ کام شروع کیا تو اس چیمبر میں صرف مرڈر ٹرائل ہوتے تھے. تو ینگ تھے ہم بھی, میچورٹی کا لیول بھی یہ نہیں ہوتا, تھوڑا سا آپ کو ایک شوق بھی ہوتا ہے نمائش کا بھی. تو جو صاحب بھی میرے سے بات کرتے تھے یا پوچھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, تو میں ان کو کہہ رہا تھا یار میں کام کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ میں وکالت کر رہا ہوں. تو کس قسم کی وکالت کر رہے ہو؟ یار میں مرڈر ٹرائل اسپیشلسٹ بن رہا ہوں. ایک دن میں بار روم میں بیٹھا تھا تو میں ایک سینئر کے قابو آ گیا. انہوں نے مجھے کہا کیا کر رہے ہو؟ تھے وہ میرے ہی چیمبر سے. میں نے کہا جی میں مرڈر ٹرائل اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہوں. مجھے کہنے یوں دیکھا میری طرف, کتنی دیر ہو گئی؟ میں نے کہا سر کوئی 1.5 سال ہو گیا. تو تمہارے خیال میں اسپیشلسٹ کتنے سالوں میں بن جاؤ گے؟ میں نے کہا جی اتنا ہی ٹائم اور لگے گا, 3-4 سالوں میں بن جاؤں گا. تو انہوں نے ایک زوردار کیا کہا مارا, کہنے لگے 4-5 سالوں میں مرڈر کی کسی نے فائل بھی نہیں تمہیں پکڑانی, تم اسپیشلسٹ بننے کا دعویٰ کر رہے ہو, تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بیٹے ابھی تو آپ نے اپنا کام نیا شروع کیا ہے, آپ کے پاس تو ابھی وہ کلائنٹ آئیں گے جن کے بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوں گے, اور ان کو اس چکر میں کہیں واپس نہ کر دینا کہ تم اسپیشلسٹ بن رہے ہو. اسپیشلسٹ شاید تم بن جاؤ لیکن ہوا نہیں ایسے کرتا پریکٹیکلی. تو ابھی آپ کا نیا آپ اس پروفیشن میں آئے ہو, آپ کے پاس جو بھی بریف لے کے آئے, چھوٹا ہو بڑا ہو, آپ نے اس کو نہیں کرنی, آپ نے اس کام کو کرنا ہے تاکہ وہ واپس نہ جائے. تو اسپیشلسٹ جو ہے وہ 1.5 سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں بنتا نہیں ہے. اب چونکہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایک اور بھی جملہ آپ کو سننے کو ملتا ہے جی یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. وہ اسپیشلائزیشن تو ہوتی ہے, آپ کر سکتے ہو, وقت بھی تو دیکھیے. میں تو اوور نائٹ رزلٹ مانگ رہا ہوں. میں تو چاہتا ہوں اگلے سال میرے پاس جیگوار آ جائے اور اس سے اگلے سال میں اوڈی لے کے پھروں. ممکن ہو سکتا ہے اگر اللہ کا کرم آپ پہ ہو, مالک نے اگر آپ کے لیے یہ سوچا ہو تو ممکن ہے, میں یہ نہیں کہتا ناممکن ہے. لیکن اگر آپ اس کو پروفیشنلی دیکھیں گے تو ایک جو راستہ جو جیپیبل ہوتا ہے اس کو آپ کسی اور کنوینس کے ذریعے کراس یا عبور نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو وہی چینل اپنانا پڑتا ہے, اور میرا خیال ہے وہی ایڈوائزیبل ہوتا ہے اور وہی میرے لیے اور آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. تھینک یو سر ویری مچ. مجھے امید ہے آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, آپ کو پسند آیا ہوگا. پلیز ڈو گیو اس یور فیڈ بیک. اللہ حافظ.